وبناته وأولاده وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مدین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا محمد سارے پڑھو درود سن سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سن سرکار آ گئے نبیات دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات دے ہوتے بے حد اور بے حساب مرتبہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام لائق سب تکریم و تحسین معزز و محترم جملہ علماء ذی وقار نعت خانہ شیری بیان مقتدر محتشم جملہ حاضرین ناظرین دوستو اور بزرگوں سب تو پہلے اسی سارے مل کے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر شکر ادا کرتے ہیں
کہ اس سونے رب نے اسی سارے نو ساری زندگی دی تاریک راتاں دے وچوں اج دی رات دے کچھ لمحے اپنے پاک گھر دے اندر بلا کے سانو اپنا اور اپنے پاک نبی دا ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ پاک نے اسا سارے نو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک اسی سارے دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ تسی سارے چک دے لوگاں نے مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد وجاہت رسول چشتی صاحب دی سرپرستی دے اندر اپنی اس مرکزی جامع مسجد دے اندر بڑی محبت ادب احترام اور عقیدت دے نال اپنے پاک نبی دے میلاد دی خوشی منائی، حضور دے میلاد دی محفل سجائی۔ اللہ پاک تسی سارے دے گھراں دے اندر رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے۔ جنہیں بھی تسی احباب اپنی نیند نو چھڑ کے آئے ہو اللہ تسی سارے نو قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ برادر مکرم فاضل نوجوان بھائی غلام یاسین صاحب اور علامہ وجاہت رسول صاحب دے حکم دے اتے میں گناہگار دی حاضری ہے، اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے۔ سٹیج تے تسی دیکھ رہے ہو علماء دا گلدستہ تشریف فرما ہے۔ شومی قسمت کے میں سب دا نام نہیں لے سکدا، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان سارے دے علم اور عمر دے اندر رحمتوں اور برکتاں نازل فرمائے۔ بلا تمہید سنو، سب تو پہلے تے اسی سارے سنی رل کے اللہ پاک دی بارگاہ شکر ادا کر دیاں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی دے میلاد مناؤن دی جڑی ڈیوٹی ہے نا وہ اللہ نے اسی سنیاں دی لائی ہے۔ کسے دی کوئی ڈیوٹی، کسے دی کوئی ڈیوٹی، کسے دی کوئی ڈیوٹی تے اسی حضور دا ذکر کر دیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ توڑے تو پہلے توڑے بزرگ، توڑے والد، توڑے دادا جان محفلاں کر دے آئے حضور دے ذکر دیاں، ہن تسی کر رہے ہو، پھر آن والی نسل کرے گی۔ اے اللہ پاک دا کرم ہے ساڈے تے اسی اپنے بزرگاں نو دعاواں دننے ہاں کہ جڑے سانو سچا تے سچا عقیدہ دے کے گئے۔ اللہ انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے۔ ساری زندگی ہو گئی سانو نبی نبی کر دے ہاں، جان دے نے اللہ سارے تسی جان دے ہو، لیکن میں اج دی اس بابرکت محفل دے اندر تانوں دسنا ہے کہ لفظ نبی دا معنی کی ہے، نبی آخدے کنوں نے تے نبی ہندا کون ہے۔ آیت مقدسہ مطہرہ پاکیزہ تلاوت کیتی ہے یا ایوہ النبی، لفظ نبی دا معنی کی ہے۔ پوری زندگی ہو گئی اسی نبی نبی کر دے آئے تے کرنا ہے، جدو تک ساڑھے جسم میں ساہ ہے اسی حضور دے نعرے لاندے رہاں گے، نبی دے گیت گاندے رہاں گے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلام انہاں مولویاں نے رولے پان دے پیسے لینے انگریزاں دے کھلو، انہاں نے پوری زندگی رولے پائے نے۔ تسی جاؤ نا جہانی اڈے دے ہوتے تے اوتھے ہائی ایس کھلوتی ہوئے تے اونے جناب او دا کلنڈر یا کنیکٹر جڑا ہے نا اونے رولا ہی پانا ہے، اونے آکھنا ہے جی آ جاؤ جی دنیا پور دنیا پور دنیا، کوئی چڑھے تے بھاویں نہ چڑھے اونے نا لینا ہی لینا ہے، دنیا پور دنیا، انہوں اس رولے دے پیسے مل دینے۔ اگر او نہیں کہے گا تو انہوں پیسے ملنے، منیجر کہے گا بھائی دوسرا بندہ لے آؤ تو چپ کر کے کھلوتا رہ جاندہ ہے، انہوں تو بولن دی جاچ ہی نہیں ہے، دوجا بندہ لے کے آؤ۔ او بھائی اس کو رولے ڈالنے کے پیسے ملتے ہیں، اگر وہ نہیں ڈالے گا تو اس کو پیسے نہیں ملیں گے۔ مولویاں نو بھی رولے پان دے پیسے مل دینے، کوئی آخدہ ہے نبی نو دیوار دے پرو دا پتہ نہیں، کوئی آخدہ ہے نبی مر گیا ہے، کوئی آخدہ ہے جی نبی ہور بھی آ جائے تے نبی دی ختم نبوت ہے جی فرق نہیں پہندا، کوئی کچھ آخدہ ہے کوئی کچھ آخدہ ہے۔ اونا دی ڈیوٹی ہے رولا پان دی، ساڑی ڈیوٹی ہے یار دا جشن منانا دی۔ ہر کوئی اپنی ڈیوٹی چ لگے آئے۔ اونا دے مولوی ساری رات کتاباں کھول دینے کہ کوئی ایسی گل لبے کہ نبی نو اپنے ورگا ثابت کریے، نبی نو اپنے جیسا ثابت کریے، نبی نو بے اختیار ثابت کریے، نبی نو مردہ ثابت کریے۔ اور سنیو تو انہوں مبارک ہوئے، تسی اپنی نیند چھڑ کے مولوی نصیر الدین واسطے نہیں آئے، علامہ وجاہت رسول صاحب واسطے نہیں آئے، بلکہ اپنی اس نیند نو قربان کر کے صرف اس واسطے آئے ہو کوئی ایسی گل لب جائے گی حضور دی عظمت دی کہ سن کے ساڈا سینہ باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ ساڑی ڈیوٹی کس نو نہیں ہے نیند قربان، تو انہوں کوئی کبھی آ جائے یارو تھے 2 گھنٹے تے میرے نال بہ جائے گا، نہیں بہو گے بھئی میں سونا ہے بس چھڑ دے یار جان دے میں نو
مسیتے بہ کے اللہ رسول دا ذکر سن رہے ہو تے گلاں کوئی نویاں تے کوئی نہیں، وہی گلاں نے سندیاں بڈھے ہو گئے تسی، کدی تھکے نہیں، اکے نہیں، رجے نہیں، یار بس ہن نبی دا ذکر بہتا ہو گیا، ہن کوئی اور گلاں کرو بھائی نہیں۔ جس طرح موبائل دی بیٹری چارج ہوئے نا تے موبائل دے اندر جان آ جاندی ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہوئے تے سنیاں دے ایمان دے اندر بھی جان آ جاندی ہے۔ توجہ ہے میری بات دی طرف؟ ہن سنو نبی دا معنی یا ایہا النبی، مولویاں نے کتاباں چکو تفسیراں، سارے مولویاں نے نبی دا معنی لکھیا، یا ایہا النبی دا معنی اے نبی، کی معنی لکھیا بولو؟ تسی تھکے تے نہیں بیٹھے؟ 10 بجے میں تقریر شروع کیتی ہے 9:53 تے 7 تے 4 کنے ہوندے نے تے 1 گھنٹہ تو مینوں ہور دیو نا تسی۔ حق چار اقتیا نعرہ تحقیق، میں نے بڑی خوشی ہوئی علامہ وجاہت رسول صاحب نے توڑی تربیت بڑی اچھی کر چھڑی ہے، تسی ذوق آ لے ہو، اگر ذوق ایسے طرح ہے تو 1 گھنٹہ دی بجائے پھر 2 گھنٹے 11 منٹ ہی ہو جائیں گے۔ لنگر ہے انہاں واسطے پھر نہیں جاندے، سنی تے لنگر کھادے بغیر ٹور جانے تو نہیں ہو سکتے، تے اسی کھانا ہی کھانا ہے انشاءاللہ۔ ہن لنگر بھی ہے ذرا ہن خوش ہو کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک دے غلاموں ذرا بات لمبی نہ ہو جائے، توجہ دے نال سنیا جے۔ مولویوں نے ترجمے کیا یا ایھا النبی کا معنی کیا اے نبی۔ او بھائی ہم عربی نہیں ہیں، ہم اجمی ہیں، اجمی۔ اسی کون بولو؟ ایک ہے عرب ایک ہے عجم، او عرب دا علاقہ اے عجم دا علاقہ، اسی اجمی ہاں اسی عربی نہیں ہاں۔ تسی یا ایھا نبی دا معنی کیتا ہے اے نبی، یا بھی عربی زبان دا لفظ ہے، نبی بھی عربی زبان دا لفظ ہے، بھائی یا دا معنی تسی اے کیتا ہے، یا دا کی معنی ہے اے، یا دا معنی کیتا ہے، نبی دا معنی تسی نبی کر چھڑیا، کیا نبی عربی لفظ ہے یا عجمی لفظ ہے؟ او بھائی یہ بھی عربی ہے، یا بھی عربی ہے، نبی بھی عربی کا لفظ ہے، تو پھر تسی ایک دا ترجمہ کیتا ہے، دوجے دا ترجمہ کیوں نہیں کیتا؟ کرو دسو سانو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن مولوی مر جان گے نبی دا معنی نہیں دسن گے تو انہاں مولویاں نو گھگو پہ جائے گا۔ ایک تو میں انہوں پنجابی چاکے جی، میں ان بڑی اوکھی پنجابی بولیندہ بیٹھا، میں اپنی بولی ہے تو انہوں تقریر سنا ہوا تو کوئی ڈھیر چاس آ جاوے آپ، لیکن چلو رالی ملی وقت کو نوے جب میری بولی تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے۔ تو بہرحال نبی پاک کے غلاموں یہ مولوی ترجمہ نہیں کرے گا، یا ایھا النبی کا معنی اے نبی کرے گا۔ آؤ پھر اس کائنات عالم کے اندر ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے جس نے یا ایھا النبی کا معنی کیا اور کمال کر دیا۔ یا ایھا النبی میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کا معنی۔ یا ایھا النبی کا معنی ہے اے غیب کی خبریں دینے والے۔ کنز الایمان شریف اللہ تہاڈی ساڈی بچیاں دے نصیب اچھے بناوے، جدوں بھی بچی نو قرآن پاک دا تحفہ دیتا کرو تے کنز الایمان دا دیتا کرو۔ کیڑا تحفہ دیتا کرو بولو؟ کنز الایمان شریف دا ترجمہ اپنی بچی نو جہیز دے اندر دیو، انہوں آکھو بیٹا پڑھیا کر، پڑھے گی سینے دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہوئے گی، ادب مصطفیٰ ہوئے گا، آن والی نسل بھی ادب والی پیدا ہوئے گی، احترام والی پیدا ہوئے گی۔ نبی پاک سرکار دو عالم دے غلام، توجہ ہے؟ تسی جانیاں ٹور جاؤ نا کسے مکتبے دے اتے تے مولویاں نے کلو انہاں ترجمہ مکتبے والوں کلو منگو نا کہ کنز الایمان دا ترجمہ، اے ایسے حضرت نے اے جان بوجھ کے نہیں رکھ دے، توجہ ہے؟ تے میں کبیر والے انہاں کلو رکھایا، میں ایک مکتبے تے منڈے نو بھیجے، میں جا کنز الایمان دا ترجمہ لیا، انہوں نے بھئی یہاں پہ نہیں ملتا، میں سیکنڈ ٹائم دوجے منڈے نو بھیجے، میں کہا ہن تو جا، انہوں نے آخیا جی ساڈے کولو کوئی نہیں، دوجا دن ہویا میں پھر صبح صبح ایک اور منڈے نو بھیج دیتا، میں کہا ہن تو جا، پھر ظہر دے ٹائم پھر میں ایک منڈے نو بھیجیا، 3-4 دن میں منڈے بھیجے نا، انہوں نے آخیا یار یہ ترجمہ تے لیانا پیندے تے بڑی ڈیمانڈ ہے، نہیں سمجھ آئی میرے، یہ تے بڑی ڈیمانڈ ہے، پھر انہوں نے رکھنا پیا مجبوری دے طور دے۔
لاتوں کے بھوت باتوں سے ہاں بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے اسی حضور دی عظمت بھی بیان کرنی ہے تے عقیدہ بھی بیان کرنا ہے تے تہاڈا بھی خیال رکھنا ہے ذرا سنیا جے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں دینے ہم نے سوال کیا حضور یہ نبی کا معنی آپ نے غیب کی خبریں دینے والے کہاں سے نکالا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت تو علم کا سمندر ہے نا آپ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایک ترجمہ بھی قرآن دے وچوں ہی کیتا ہے نبی نو اگر بنائیے نا نابا ان تو تے نابا ان دا معنی بندا ہے خبر بولو نابا ان دا کی معنی بندا ہے نابا ان ابھی دے اندر آخ دینے خبر نو تے نبی ایڈا معنی بنے گا خبرہ دین والا بولو کی بنے گا خبرہ ہن نابا ان دا معنی وی آپا قرآن کو پوچھ لینے ہیں 30واں پارا پہلی آیت آخری پارا پہلی آیت خالق کائنات نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب نے اندر اعلان فرمایا سونے رب نے فرمایا اما یتساءلون اما یتساءلون عن النبأ العظیم قاری رفیق صاحب طرح دا نہیں تلفظ کڑ سکدا یہ تے قاری نے باقاعدہ تے اسی تے پھر ایویں سن کے نہ کوئی قرآن پڑھ جانے ہاں تے لیکن چلو جویں بھی ہے سبحان اللہ تو پڑھیا تے قرآن ہے نا اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا اما یتساءلون عن النبأ العظیم وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اما یتساءلون آپس میں باتیں کرتے ہیں عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں بڑی خبر کے بارے انی نابا نابا دا معنی ہے خبر عظیم دا معنی وڈی وڈی خبر ایک کیڑی خبر سی اللہ نے مختلف مفسرین نے ترجمے کیتے تفسیراں لیکن مفسرین نے لکھیا کہ جدو اللہ نے فرمایا نا کہ تسی مرن دے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو انہوں میں دوبارہ زندہ کرنا ہے تے کافر آپس وچ گلاں کرن لگ گئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جڑا بندہ مر جائے دوبارہ کیویں اٹھ سکتا ہے ان النبأ العظیم اس بڑی خبر دے بارے چ آپس دے اندر وہ گلاں کرن لگ گئے اللہ نے فرمایا جدو تسی کچھ بھی نہیں سو تے میں تہاڈا 6 فٹ دا وجود تیار کر دیتا تے ہن تے صرف دوبارہ روح لوٹانی ہے تے میرے واسطے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اے اللہ انہوں نے جدو گلاں کیتیاں بہرحال آپ اس پاسے نہیں جانا میں دسنا چاہنا ایتھے نابا ان دا معنی ہے خبر ان النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں وہ باتیں کرنے لگے او بھائی نابا کا معنی خبر نبی بنا ہے نابا ان سے تو نبی کا معنی بنے گا خبریں دینے والا لیکن اسی اعلیٰ حضرت کو سوال کیتا سونے پھر نبی دا معنی خبریں دین والا بندا ہے لیکن تسی ترجمہ کیتا یا ایوہ النبیو اے غیب کی خبریں دینے والے غیب کی خبریں دینے والے سونیا تسی یہ غیب دا لفظ کیوں بیان کیتا ہے صرف خبریں دین والا ترجمہ کرو میرے اعلیٰ حضرت دی اکھاں چوں آنسو آئے آپ نے رو کے فرمایا سجنوں بیلیو اگر میں صرف نبی دا معنی خبریں دین والا کرا تے پھر خبریں ہور چیزاں بھی دیندیاں نے فرق ہے خبریں ہور چیزاں بھی دیندیاں نے ریڈیو بھی خبریں دیندہ ہے ٹی وی بھی خبریں دیندہ ہے اخبار بھی خبریں دیندہ ہے رسالے اور جرائد بھی خبریں دیندے نے اور ذریعے بھی ہے نے خبریں دے لیکن میں فرق کیتا ہے اے سارے دے سارے اے زمین دیا خبریں زمین دے دیندے نے اوہ نبی اس نو آکھ دے نے جڑا زمین دیا خبریں بھی دے نے عرش بری دیا خبریں بھی دے اللہ نعرہ صالح نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت عشق محبت اعلیٰ حضرت تاجدار ختم نبوت ہونی میں چھیتی آگیا تھے جہانی علامہ قاری نواز رضوی صاحب بیٹھے نے یہ ساڑھے مدرسے جو مدرس رہے نے کسی دور دے اندر تے او پولیس والے آ گئے
مینوں آخر نے مفتی صاحب تھوڑے نال ایک فوٹو بنوانا ہے تو مینوں پتہ لگ گیا کیونکہ حالات تے تواڈے سامنے نے تسی نہیں بولنا وہ اسی آپے نبڑ لیں گے تسی سبحان اللہ ہی کو رکھو بس اے بھی تواڈی بڑی مہربانی ہے تواڈی ہاں نعرہ لا دیندے ہو بھی تواڈی بڑی مہربانی ہے اللہ ہمارے علماء کو با عزت رہائی عطا فرمائے میں نے کہا مینوں پتہ لگ گیا جڑے تسی فوٹو بنانے نے تے میں ایتھے ہے ہی نہیں ہاں میں دور ہاں تے تسی مہربانی کرو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی تو حالات ایسے ہیں دیکھا ہے ہمارے ملک کے اندر بس دعا کریں اللہ پاک قبلہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو با عزت رہائی عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے غریبوں کے لیے قانون اور ہے امیروں کے لیے قانون اور ہے جو ملک کا پیسہ لوٹ کر چلے گئے کھا گئے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں اور جو نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے تم اس کو جیل میں ڈال رہے ہو چلو یہ موضوع تو انہوں تھوڑا مشکل لگ دے آپ اس پاس سے نہیں جاندے لیکن سنیو یہ ہاتھ باندھ کر جا رہا ہوں ہم یہ سب کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں گالیاں دو ہمیں منظور ہے جو مرضی کہو مولانا وجاہت رسول ایسے ہیں فلاں ایسا ہے فلاں جو مرضی کہتے رہو ہماری ذات کے اوپر تم باتیں کرو برداشت ہو جائیں گی لیکن جب نبی کی ذات کے بارے میں بکواس کرو گے نا غیرت مند سنی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے کوئی صحابہ کے بارے میں بکواس کرے کوئی نبی کی آل کے بارے میں بکواس کرے ہم سنیوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہمارے بارے میں جو مرضی کہتے رہو ہمیں برداشت ہے لیکن خدا دا واسطہ انہاں نیک ہستیاں دے بارے کچھ نہ کہو ساڈے بزرگ سانو انہاں دا ادب سکھا گئے نے تے اسی ادب والے ہاں اسی بے ادب اعلیٰ حضرت نے فرمایا امام احمد رضا نے فرمایا بے ادب گستاخ فرقے بلکہ اعلیٰ حضرت ویر نے فرمایا امام حسن نے پاک نے فرمایا بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حضرت نے فرمایا لوگوں میں ترجمہ کیتا ہے غیب دیا خبران دے والا چیزاں ہور بھی ہیں نے جڑیاں خبران دیاں نے لیکن میں فرق کر چھڑے آئے اے سارے دے سارے زمین دیا خبران زمین تے دندے نے اے نبی اس نو آکھ دے نے جڑا زمین دیا خبران بھی دے عرش بری دیا خبران بھی دے یا نبی دا مانا غیب دیا خبران دینے والا اور آؤ میں ثابت کراں حضور نے کوئی خبر دیتی بھی ہے یا کوئی نہ مسجد نبوی ہے اللہ تو انہوں دیدار کراوے اللہ تو انہوں مسجد نبوی دی زیارت کراوے سونے نبی نماز پڑھا رہے نے نماز پڑھو دیا حضور نے ایک دفعہ بھی ہاتھ بلند کیتا دوجی دفعہ بھی بلند کیتا تیجی دفعہ بھی بلند کیتا حضور نے ہاتھ ہٹا لیا میرے نبی نے نماز نو مکمل کیتا سارے صحابہ اٹھ کے حضور دے قدمہ دے وچ آ گئے ہاتھ بن کے آنکھ دے سونے ایک سوال ہے میرے نبی نے فرمایا پوچھو صحابہ آخدے نے سونیا کیا نماز دے اندر ایک نوا حکم آیا ہے نوا آڈر آیا ہے اللہ دی طرفوں نوا پیغام آیا ہے حضور نے
فرمایا کیڑا سونے آئے نماز دے اندر ہاتھ اگے کرنا ہے، ہاتھ اچھا کرنا ہے، ہاتھ بلند کرنا ہے۔ میرے نبی نے اپنے لباں نے کھولیا، حضور نے فرمایا نہیں اور 106 چک جہانیاں دے وچ رہن والے ہو، ہن جملہ سنے آ جائے، جملہ سنے آ جائے۔ صحابہ نے پوچھیا سونے اے نماز چ نواں آرڈر آیا ہے کہ نماز دے اندر ہاتھ بلند کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے اسی تانوں ویکھیا ہے، ہائے 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 بولو اسی تانوں، اور وہ بولو ویکھیا ہے، اسی تانوں ویکھیا ہے۔ تسی نماز پڑھا رہے سو، نماز پڑھاندیاں سونیا تسی ہاتھ بلند کیتا ہے، ہاتھ اگے کیتا ہے، اسی تانوں ویکھیا ہے۔ ہن مولوی جی حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹاواں گا، ہن مولوی کو صبح دے ویلے پوچھ لے آ جائے حضور نے ہاتھ بلند کیتا ہے یا کوئی نہ؟ صحابہ نے آکھیا سونیا اسی تانوں ویکھیا ہے۔ اے صحابہ دے نعرے لاؤن والے ہن میرا تیرے کولوں سوال ہے، تو مسجداں دا نام صدیق اکبر، مدرسے دا نام صدیق اکبر، گلی کا نام صدیق اکبر، کوچے بازاروں کا نام صدیق اکبر، لیکن تیرا عقیدہ صدیق اکبر والا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا کیا عقیدہ تھا؟ میں مر جاؤں میری میت کو اٹھا کر حضور کے روزے پر لے جانا، میرا دل ہے کہ میں حضور کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جنت البقیع کے قبرستان میں دفنا دینا۔ ابو بکر صدیق نے وصیت کی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں ہم میت کو اٹھا کر لے گئے، حضور کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو بکر صدیق آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضور کے روزے سے آواز آئی صحابہ دیر نہ کرو، جو میری غار کا ساتھی ہے مجھ محمد کی مزار کا بھی ساتھی ہے۔ تو کہتا ہے نبی مر گیا مٹی میں مل گیا، تیرا یہ گندہ عقیدہ ہے کہ نبی سنتا نہیں ہے، تو زیادہ عالم ہے یا صحابہ زیادہ عالم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا میرے یا رسول اللہ یہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ چلو یار حضرت ابوبکر صدیق تو حضور سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، عشق کی انتہا تھی، انہوں نے تو عشق میں آ کر کہہ دیا کہ میری میت کو اٹھا کر لے جانا۔ دوسرے صحابہ بول پڑتے اور یار چھڑو ابوبکر صدیق نے ہمیں محبت چاہ کے دعویٰ کر چھڑیا ہے، نبی نو کی پتہ، نبی کیڑا سندا ہے یا نبی نو کیڑا پتہ ہے یا کیڑی گل؟ نہیں 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 نہیں، ابو بکر صدیق کا بھی عقیدہ تھا، سارے صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، حضور سنتے بھی ہیں نبی دیکھتے بھی ہیں۔ پھر حضور کے روزے سے آواز آئی کہ میرے مزار کے پاس میری قبر کے اندر، میرے قبر کے ساتھ میرے قدموں میں میرے یار کو دفن کر دو۔ تو کہتا ہے کہ نبی مر گیا مٹی میں مل گیا، تیرا عقیدہ ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو صحابہ کے بڑے نعرے لگاتا ہے، مجھے اب لگانا فتویٰ ذرا صحابہ کے اوپر۔ تو کہتا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب ذرا فتویٰ صحابہ کے اوپر لگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اسی تانوں ویکھے ہے، بولو اسی تانوں، ایک ہے خیال ایک ہے دیکھنا۔ تو خیال کی بات کرتا ہے، صحابہ تو حضور کی طرف دیکھ، سونے حسین حضور دی پشت سوار ہوئے تے حضور نے سجدہ کیتا لمبا، تے صحابہ دے ذہن چاہے کہ نبی پاک اگے تا اتنا لمبا سجدہ کدی نہیں کیتا تے کہ حضور دے جسم وچ روح نہ پرواز کر گئی ہوئے۔ ویکھیے تو صحیح صحابہ دے نسا سجدے چو سر چاہ کے حضور دے ویدیا سے حضور دی پشت سونا حسین سوار ہوندا ہی اسا مڑ سجدے چ لگے جاندے اس۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب صحابہ حضور کی طرف دیکھتے ہوں گے نبی کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں حسین کا بھی خیال آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا؟ اور ملا جی تیری تحقیقیں کہاں گئی؟ تو کہتا ہے کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور صحابہ کا بڑا تو نام لیتا ہے۔ اب لگا فتویٰ صحابہ کے اوپر، ان کے ذہن میں نبی کے ساتھ حسین کا بھی خیال آ رہا ہے، ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، تیری نماز کیسی ہے؟ یا رسول نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کوئی گل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ رولا شولا ہی ہے؟ صبح تسی آکھو وجاہت صاحب مولوی تے تسی سڈیا کبیر والے چوں، لیکن زور بڑا لاندا سی تے سمجھ کھ دی نہیں آندی سی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تانوں؟ ہاں پھر صبح فتوے نہ لایا جے ہونے ہی دس دیو تو صحیح۔ میں تے حالے حضور تے تانوں میلاد بھی سنانا ہے تے 4 سالہ میلاد سنانا ہے انشاءاللہ۔ نبی پاک دے غلاموں ذرا توجہ، صاحب آکھدے نے سونے آسی تانوں ویکھے آئے
تسی ہاتھ بلند کیتا ہے میرے نبی دا میں یا ایوہن نبی دا مانا دسن لگا جے غیب دیاں خبران دین والا میرے نبی نے اپنے لبے یوحانو کھولیا حضور نے فرمایا صحابہ یہ نواں حکم نہیں آیا نواں آرڈر نہیں آیا سونیا پھر ہاتھ کیوں بلند کیتا جے میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا سا میری نظر اٹھی ہے وہ جنت چلی گئی اوتھے انگور دا گچھا لٹک رہا سی انگورا دا گچھا جنتی میوہ جنتی غذا توجہ ہے تے اللہ دی قسم ہے اسی انگور جنت دے کھانے ہی کھانے نے انشاءاللہ اسی تے بولو کھانے نے اسی وہ ایک جگہ تے میں گیا تے میں نے ایک بندہ کھڑنے لگا جی مفتی صاحب تسی جنت دیاں بڑیاں گلاں کر دیو تے کوئی جہنم دی سنائی کرو تے میں کہا بھائی جڑے راہ نہیں جانو دا پد کیوں ساڈا جہنم نال کی اسی تے جانا ہی جنت ہے انشاءاللہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے ایک دفعہ پڑھ لو کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ سارے پڑھو کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا گرمیاں دا موسم آ رہا ہے اگر چلا گیا سردیاں آ رہی ہیں سیدھیاتاں دے اندر جدو رہندے سا نا تے ساڑیاں ماما چولہے دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑاں انہوں نے بلانا جالنا جلے وہ انگارے بن جانے نا تو پھر چھوٹے بچے پتہ کی کر دینے وہ اسی اپنی بولی چاکنے ہیں چوئیں کی آخ دینے بولو وہ چوئیں چوک لینی نا تے بچے ہوں دینے چھوٹے انہوں نے کی پتا وہ چوئیں میں پھڑنی نا تے ماں نے چھیتی چھیتی جناب لو دے ہاتھ سے چوئیں پھڑ لینی بھائی نا تیرا ہاتھ جل جائے گا اللہ دی قسم ہے ماں نو پتہ ہے بھی میں چوئیں نہیں پھڑاں گی تے میرا ہاتھ جل جائے گا لیکن اپنے پتر دی تکلیف کدی برداشت کر سکدی اے وکھری گل ہے اسی جوان ہو جانے ہاں تے پھر بیویاں دے کہن تے ماواں دی سن دے تسی چک لے تے ایسے بندے نہیں ہو نا تواڈے پاسے تے رولا تسی تے ماں باپ دا ادب کردے ہوگے نا تسی تے جہانیاں چ تو شام نو 106 چک کے چاندے ہوگے نا تے 1 کلو انگور اما جی واسطے ضرور لے کے آندے ہوگے تسی اے تواڈی سبحان اللہ نہیں دسدی تسی نہیں لے کے یہ ہاتھ باندھ کے جا رہا اپنے بچوں کے لیے لے کر آتا ہے نا ان کی پسند کی چیزیں مووی والے بھائی تو بہ جا پچھلے بندیاں نو مینوں ویکھن دے یار تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اپنے بچوں کے لیے تم چیزیں لے کر آتے ہو نا پسند کی کبھی اپنی ماں باپ کے لیے بھی لے کر آیا کرو ایک ہوتا ہے دعا مانگنا ایک ہوتا ہے دعا لینا ماں باپ سے دعا مانگا نہ کرو دعا لیا کرو منگنا اے ابا جی دعا کرو اما جی دعا کرو اے ہے منگنا تے تو خدمت ہی نہیں کر جو تنو خود بخود دعا دین ہے وہ خود بخود ان کی زبان سے نکلے جو خود بخود دعا دیں گے نا وہ جلدی قبول ہو جائے ادب کریا کرو یہ جو ٹر جان گے پھر انہاں دی قدر دا تھانوں پتہ چلے گا بیویاں دے کہن تے ماں باپ نو دھکے نہ دیا کرو تنگ نہ کیتا کرو پریشان نہ کریا میڑے نہ دیتا کرو سارا دن تہاڈی بیویاں دیاں گلاں سن دے نے چپ تے شام دے ٹائم میں ماں آ کے کوئی گل کر دے بھی دے تے تو جناب والا بےزتی کرن لگ جانا ہے تو بیوی دے کہن تے سارا دن تھکا ہویا تو آنا بیوی تینوں آکھ دیا ماں نو چپ کرا لے آبے نو چپ کرا لے سارا دن میرا سر کھا جاندے نے تے تو ماں باپ کو کدی نہیں پوچھیا اماں جی گل کی ہے ابا جی گل کی ہے تو فوراً ماں باپ دی بےزتی کرنا شروع کر دینا ہے اوے ظالما کچھ تے حیا کر لے جنہاں نے تینوں پال پوس کے جوان کیتا ہے جنہاں نے دعاواں دے دے کے تینوں اس عہدے تے پہنچایا ہے اج تو انہاں دی بےزتی کردا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر بات لمبی نہ ہو جائے میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ان گل کتھے سی اگو دوڑ تے پچھوں چوڑ میں تو بھول گیا پتہ نہیں کتھے سی ہاں ماشاءاللہ ویکھے نا انگوراں دا میوہ یاد ہے بزرگ اللہ برکتاں دے میں بھی 500 روپیہ کاری نواز صاحب دا خرچہ کرا آیا
ہاں تو جو ہے حالانکہ درس والے بندے نے مدرسہ چلا رہے ہیں تو مدرسے والے مولویاں دا خرچہ کرانا چاہیے نہیں، انہوں نے کچھ دینا چاہیے. اے واحد ساڈی سنی قوم ہے جی میلاد دے نا تے پیسے دے گی، زکات نہیں دے گی، محفلاں دے پیسے دے گی، عشر نہیں دے گی. انہوں نے پتہ ہی نہیں عشر ہوندا کی ہے، عشر دا پتہ ہی کوئی نہیں ساڈی قوم نو. ہن دھانج چکنا نا، دھانج بول دیو نا، دان تسی منجی چکو گے نا ساری تسی ویچ دیو گے جی. ادھر ہن ایک دوسرے پیسے دینے نے سپرے دے، پانی دے پیسے دینے نے، ادھر دینے نے، ادھر دینے نے. 20واں حصہ تسی کڈ کے علیحدہ رکھو نا، علیحدہ 19 حصے تواڈے نے، 20واں حصہ رب دے نام تے. 19 حلال جے، 20واں حرام جے. جیڑی فصل بھی چکو او دا 20واں حصہ اللہ دے رستے تے دیو. او مدرسیاں دا حق ہے، غربا یتما مساکین دا حق ہے. حق والے نو حق دیو، پھر اگلے سال ویکھیا جے تانوں فصل وچ کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، برکت ہوئے گی انشاءاللہ. سونا چاندی پیسے اسی بینک چ رکھی بیٹھے ہیں، سانو پتہ نہیں اسی 40واں حصہ زکات بھی دینی ہے یا نہیں. کدی علامہ وجاہت رسول کو لا کے پوچھیا جے کہ بلا علامہ صاحب دسو ذرا فتویٰ دیو یا سانو مسئلہ دسو کہ کنی ساڈے تے زکات بندی ہے تے کتھے دئیے. ناراض ہو گئے میرے خیال ہے تسی. الحق للقریب ثم للبعید. تیرا سگا بھائی ہے نا، تیری سگی بہن ہے نا، اس کو زکات دے، اس کو عشر کے پیسے دے. اور میں فتویٰ دے کر جا رہا ہوں، مجھے جہان یعنی پورے پاکستان کا کوئی مفتی رد کر کے دکھائے، میں اپنے فتوے کا ذمہ دار ہوں. مفتی شوکت علی سیالی صاحب کے قدموں پہ بیٹھ کر میں نے درس نظامی پڑھایا مرکزی مسجد کے اندر الحمدللہ. اپنے مدرسے میں اب بھی پڑھا رہا ہوں، میں صرف خطیب نہیں ہوں الحمدللہ، مدرس آدمی ہوں میں. اور میں جس استاد کا شاگرد ہوں نا، مفتی اشفاق احمد رضوی صاحب بھی اسی کے شاگرد ہیں، مولانا عبدالحمید چشتی صاحب بھی اسی کے شاگرد ہیں. یا رسول جامع المعقول والمنقول استاذ الکل ابو الوفا حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد صاحب میروی رحمت اللہ علیہ، نواں جنڈا والا والے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھا ہے میں نے. بھائی تیرا سگا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، تیرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، عشر کا پیسہ ہے، تو نہ بتا کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے. میرا فتویٰ ہے، کوئی رد کر کے دکھائے. نہ بتا اس کو کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، نہ بتا اس کو کہ عشر کا پیسہ ہے، تو اس کو تحفہ بنا کر دے دے، کوئی چیز لے کر دے دے، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور تیری طرف سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. لیکن نہیں، جدو اسی دینی نہیں، سانو پتہ ہی کوئی نہیں، اسی زکوٰۃ کڈنی نہیں. اسی ساڈے مدارس کیوں کمزور نے؟ ہن کاری نواز صاحب پریشان بیٹھے سن جی، معاملات بچے انہیں پڑھ رہے ہیں جی، بڑیاں پریشانیاں نے، تے کی کریے. ہمارے سنی ہمارے مدارس کو دیتے نہیں ہیں. ہم نے کبھی اپنے لوگوں کو بتایا نہیں. اب مانگیں تب مرتے ہیں، نہ مانگے تب مرتے ہیں. مانگے تو کہتے ہیں جی لوگ چندہ کرتے ہیں مولوی، نہ مانگے تو مدارس کے مسائل ہیں. یہ سنیو، اپنے مدارس کو مضبوط کرو. یہ علماء کا جو گلدستہ بیٹھا ہے نا، یہ نہیں مدارس میں پڑھ کر آیا ہے. یہ مدرسے مضبوط ہوں گے تو یہ ایسے پھول آپ کو ملیں گے جن کی روشنی بکھرے گی اور آپ کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی. اور ناراض تے نہیں ہو گئے جی، تسی تے ایویں ٹینشن لے گئے جی میں ہن تہاڈے کول چندہ کردا پیا. میں نہیں چندہ کرنا تہاڈے کولوں، میں تانوں مسئلہ دسیا تے دیا کرو، درساں نوں دیا کرو، اللہ تانوں کامیابی عطا فرمائے. حضور نے فرمایا میری نظر اٹھی ہے، جنت چ گئی ہے، اوتھے انگوراں دا گچھا لٹک رہا سی، میں توڑن دا ارادہ کیتا، پھر مینوں خیال آیا میں نماز دے اندر میں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. اچھا مینوں اے دسو کہ جنت کتھے؟ اے جہانیہ پھاٹک دے کول ہے، کھانے والا ہے کبیرہ لے ہے نہیں. الجنت عند سدرۃ المنتہا، جنت سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. اور سدرۃ المنتہا یہ جبریل کا مسکن ہے، حضرت جبریل کا وہاں مسکن ہے، وہاں جبریل رہتے ہیں. اس سے آگے حضرت جبریل بھی جا سکتے ہیں. عاشق نے قلم اٹھایا، فرمایا جہاں سدرت پہنچے سرکار جبریل گیا اتھے دم ہارے. جہاں سدرت پہنچے سرکار جبریل گیا اتھے دم ہارے. اگا جامن دی نہیں طاقت رہی، اگا جامن دی نہیں طاقت رہی، ہن کلا محمد جا تو اج عرشاں تے آ تو، رخ محبوب دکھا تو اج عرشاں تے آ تو، رخ
ونج کے سلام محبوب میڈا ہون نیڑے آ کچھ میڈیاں سن کچھ تو سنوا آئے ہائے مزہ آ گیا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بھئی جنت ہے الجنت عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور یہاں سے پہلے آسمان کا سفر پتہ ہے کتنا ہے نیڑے نہیں کھلوتا آسمان 500 سال دا سفر ہے کنے 100 سال دا سفر ہے ہن کاش کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب زندہ ہوندے تے میں تہاڈی ٹیلی فون تے گل کرا دیندا لیکن اج دنیا تو اللہ چلے گئے نے اللہ انہوں نے جنت نصیب فرمائے عظیم آدمی تھے عظیم انسان تھے غیرت مند انسان تھے آخری زندگی انہوں نے بڑی پسماندگی کے اندر گزاری سب کچھ کر سکتے تھے باہر بھی جا سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن اس نے کہا نہیں میں پسماندگی کی زندگی گزار لوں گا میں اپنے ملک اور قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا میرے ساتھ جو ان سیاستدانوں نے سلوک کیا ہے آج میں فیس بک کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کاش کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ لگا دیں کہ ہم اس کی قدر نہ کر سکے اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے پہلے آسمان تک سفر ہے 500 سال کا پھر آسمان کی موٹائی جو ہے نا آسمان پہلے اس کا سفر بھی 500 سال کا پھر ہر آسمان کے درمیان 500 سال کا آسمان کنے نے تے 705 تے 35 دونے ریاضی کمزور تے نہیں 35 دونے تے 70 سال دا سفر تے مسجد نبوی ہے مدینے چ وہ ہے زمین تے سونا نبی زمین تے کھلو کے 700 سال تو اگے جنت تے نظر پہنچا سکدے تے سنیو عقیدہ بنا لو ساڈا زندہ نبی مدینے بہ کے 106 چکدے غریب غلاماں تے بھی نظر کرم فرما سکدے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ میرے نبی پاک دے غلاموں ذرا توجہ دے نال سنیا جی یا ایھا النبی غیب دیاں خبراں دین والا میرے نبی مسجد نبوی دے اندر کھلوتے نے حضور نے مسجد نبوی دے اندر کھلو کے آسماناں تے نظر پہنچائی جنت تے نظر پہنچائی اوتھے انگوراں دے گچھے نوں ویکھیا اوتھوں دی خبر دتی اے غیب نہیں تے ہور کی میں میلاد بیان کرنا ہے میرے کلو وقت ہوندا تے میں تانوں دسدا حضور نے زمین تے کھلو کے آسماناں دیاں خبراں دتیاں آسماناں تے جا کے زمین دیاں خبراں دتیاں زمین دے اوتے بیٹھ کے زمین دے اندر دیاں خبراں دتیاں اور زمین دے اندر جا کے زمین دے باہر دیاں خبراں دتیاں اللہ یا حق چاہیے زندہ باد تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میرے نبی دے غلاموں یا ایھا النبی غیب دیاں خبراں دین والا نبی بولو بولو غیب دیاں اس واسطے تے اسی آکھنیا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ ایھا النبی غیب کی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر میں مختصر چلو بتا ہی دیتا ہوں
مسجد نبی میں کھڑے ہو کر آسمانوں کی خبریں تے معراج دی رات جدوں آسماناں تے گئے تے اوتھے کھلو کے تے حضرت بلال مدینے وہ فرمایا بلال کی کرنا ہے چلدا زمین تے تیرے چلن دی آواز جنت وچ ہوندی ہے اوتھے کھلو کے ایتھوں دیاں خبراں تے پھر زمین دے اوتے کھلو کے زمین دے اندر جا رہے نے مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین او کھجوراں دیاں شاخاں منگوائیاں تے رکھیاں تے مڑا مٹی دے تھلے مردہ پیا تے حضور انہاں نوں ویکھ وی رہے نے تے دس رہے نے عذاب قبر ہو رہا ہے تے عذاب قبر دی وجہ بھی دسی کہ ایک پیشاب دے چھینٹیاں تو نہیں بچ سکدا سی تے ایک دو بھراواں نوں لڑاندا سی دو برادریاں نوں لڑاندا سی دو پڑوسیاں نوں لڑاندا سی اودو دی گل اودے تے اودو دی گل اودے چغل خور سی اور پھر صرف انہاں دا حال نہیں ویکھیا انہاں دی مشکل کشائی بھی کیتی ہے انہاں دی مشکل نو بھی دور کیتا انہاں نوں عذاب قبر تو نجات بھی دتی اے میرے نبی نو اللہ غیب دی خبر زمین دے اوتے کھلو کے زمین دے اندر دیاں خبراں ہن میرے کول وقت ہوندا تے میں سناندا امام بصری نو جو فالج ہویا ہے حکیمہ طبیبہ نے جواب دے دیتا فرمایا انہوں لے جاؤ ایدی آخری رات ہے انہیں مر جانا ہے انہوں ہن صحت نہیں مل سکتی سارے حکیمہ طبیبہ نے جواب دیتا آپ دے ورثہ گھر لے کے آگئے پوچھتے نے رو کیوں رہے ہو فرمایا حکیمہ نے جواب دے دیتا ہے تواڈی آخری رات ہے صبح دا سورج تسی طلوع ہوندا نہیں ویکھ سکدے امام بصیری پریشان ہو گئے تھے پچھلی رات دا ویلا ہویا نا اکھاں چوں آنسو آ گئے رو کے آکھدے نے مرتے میں جانا ہے دنیا تے میں چھڈ جانی ہے کیوں نہ مرن تو پہلے پہلے پھر اپنے نبی دی نعت لکھ جاواں میرے امام بصیری نے فالج دے مریض ایسا جڑا ہاتھ ٹھیک سی او دے نال کاغذ چکیا قلم چکیا نعت لکھی کیڑی نعت لکھی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق لکھدیاں نیند آ گئی سو گئے زہری اکھاں بند ہویاں دل والیاں اکھاں کھل گئیاں مدینے والا نبی آ گیا حضور نے فرمایا بصیری پریشان کیوں ہے سونیا طبیبہ نے جواب دے چھڑیا ہے حکیمہ تے ڈاکٹر نے آخیا یا تیری آخری رات ہے اور تو جناب لا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے حضور نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا بصیری بصیری گھبرا نہیں میں محمد آ گیا میں نبی آ گیا حضور نے فرمایا ذرا اٹھ کے کھڑو نا امام بصیری اٹھ کے کھڑو گئے حضور نے فرمایا کیڑی سائڈ تے فالج سونیا آ سائڈ فرمایا اگے کر اگے کیتی میرے نبی دا رحمت والا ہاتھ لگدا جا رہا ہے امام بصیری نو شفا ملدی جا رہی ہے میرے نبی پاک دے غلاموں بصیری اٹھ کے کھڑو گئے اکھاں چزارو قطار آنسو نے رو کے آخدے نے سونیا تیرا حسن جیوے تیرا حسین جیوے تیری فاطمہ جیوے حضرت بصیری رو رہے نے فرمایا ہون راضی ہے سونیا میں راضی ہاں لیکن ایک مہربانی فرما دیو میں جدو صبح مسیتے جانا ہے نماز پڑھنی ہے میں ٹھیک ہونا ہے لوگاں نے میرے کو پوچھنا ہے بصیری دس ٹھیک کیویں ہویا ہے میں آکھنا میرا نبی آیا ہے میرا محبوب آیا ہے انہاں نے نشانی پوچھنی ہے سونیا میں کی کماں گا حضور نے فرمایا ہن کی چاہنا ہے سونیا مہربانی فرما دیو مینوں یمن دی چادر عطا فرما دیا تاکہ صبح دے ویلے میں کما میرا نبی آیا ہے اے میں نو یمن دی چادر لے کے گیا ہے میرے نبی نے اے نہیں فرمایا بصیری یمن بڑی دور ہے میں نو پتہ ہوندہ میں لے کے ہوندہ میں جبریل نو بھیجا گا وہ لے کے آوے گا پھر میں پچھا دیا گا اور نا میرے نبی نے عشاء
چادر آ گئی میرے نبی نے موڑیاں تے کرائی بصیری خوش میرے نبی جان لگے حضور نے فرمایا بصیری میں جا رہا ذرا میری نعت تے مینوں سنانا میری نعت تے سنانا بصیری رو کے آکھنے سونیا میں تے بڑیاں نعتاں لکھیاں نے بڑیاں نعتاں لکھیاں نے کیڑی نعت سناواں یا ایوہ النبی غیب دیا خبرہ دین والا حضور نے فرمایا بصیری میں تیریاں ساریاں نعتاں سنیاں نے ساریاں نعتاں جاننا لیکن میں نے وہ نعت سنا جیڑی آج رات لکھی ہے جیڑی آج رات لکھی ہے امام بصیری اٹھ کے کھلو گئے مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ قاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم میرے نبی پاک تشریف لے گئے ہن بصیری نو نیند کیویں آوے ساری رات روندیاں گزر گئی صبح دا ویلا ہویا امام بصیری اٹھ کے مسیتے ٹر گئے پہلی صف وچ جا کے بہ گئے چادر اتے لئی ہوئی ہے ہن مسجد وچ نمازی داخل ہوندے نے ویکھدے نے بصیری آیا بیٹھا ہے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ویکھدے نے بصیری تے فالج دا مریض سی اینوں تے حکیمہ طبیبہ نے جواب دے چھڑیا سی اے ٹھیک کیویں ہو گیا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں سارے نمازی حیران گئی امام صاحب نے نماز پڑھائی نماز ہو گئی جلو سلام پھریا سارے نمازی اٹھ کے امام بصیری دے کول آ گئے رو کے آخدے نے بصیری سنانا ہے ٹھیک کیویں ہویا ہے اے تیرا فالج کیویں ختم ہویا ہے امام بصیری دی اکھاں چوں آنسو آئے رو کے آپ نے جڑا جواب دیتا عاشق نے منظر بیان کیتا فرمایا اس کو جے کملے ماڑے منہ اس کو جے کملے ماڑے منہ اے گل لایا کملی والے نے اس کو جے کملے ماڑے منہ اس کو جے کملے ماڑے منہ اے گل لایا کملی والے نے گل لا کے کو جے کملے منہ گل لا کے کو جے کملے منہ لجپال نے کرام کمایا ہے یا ایوہ النبی اے غیب دیاں خبراں دین والا فرمایا ہن زمین دے اندر جا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے زمین دے اندر جا کے باہر دیاں خبراں دتیاں نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا جنگ بدر مسلمانوں نے جنگ فتح کر لی میلاد پھر کبھی رہ گیا بس اب کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے دن رات محفلیں آج بھی یہ میں چوتھی محفل پڑھ رہا ہوں کل صبح پھر جو ہے وہ کل بھی 4 محفلیں ہیں تو یہ حضور کے میلاد کی برکتیں ہیں
اگر نہ ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت. میں میلاد نہیں سنا سکا ہوں مزہ نہیں آنا نا میں چھیتی چھیتی سنا جی تے چس نہیں آنی. تے میلاد میں الحمدللہ بڑی محبت نال پڑھدا تے موقع ملیا مینوں علامہ صاحب نے فرمایا جی عقیدہ بیان کرنا ہے تے پھر اس پاسے چلے گئے. چلو بہرحال اے دے وچ میلاد بھی ہو گیا کوئی گل نہیں. حضور اصل تے ہے نا ذکر مصطفیٰ حضور دا ادب نبی پاک دے غلاموں مسجد. اچھا جی چلو ہن اے گل رہن دینے تے منٹ رہ گئے نے یاری والے دے نام دے یاراں. چلو ایک گل ہور سنا دینے ذرا محبت نال کو پھر سبحان اللہ. سنو میرے نبی دا میلاد. میں میلاد او سناواں جڑا میرے نبی دی اماں نے خود بیان فرمایا ہے. کتاب دا نام مولد العروس لکھن والا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی. اے ابن جوزی کوئی اج دا مولوی نہیں اج دا عالم نہیں. علماء بیٹھے نے پوچھو 1000 سال پہلے دا عالم دین ہے. کنے ہزار سال پہلے دا آج مولوی آخر نے جی یہ میلاد احمد رضا بریلوی نے شروع کیتا ہے. مولوی جی تو کتاباں تے پڑھ تینوں کتاباں دے نا ہی نہیں آنے. جی 1000 سال پہلے کتاباں لکھیاں گئے نے مولد العروس علامہ عبد الرحمن ابن جوزی. آپ پائے کے خطیب سن بڑے سریلے خطیب سن بڑیاں آوازاں لا کے حضور دا میلاد بیان کر دے سن بڑے سر والے خطیب سن. جدو علامہ عبد الرحمن ابن جوزی دا جنازہ اٹھیا اللہ دی قسم ہزاراں کافراں نے انہاں دا جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا. ہزاروں کافروں نے ان کا جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھا. تو پھر جنازہ تے ساڈے بابے خادم دا بھی پڑھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. سنیو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. پھر وہ بھی نہ ہوئے نا میں استادوں دے رستے بھی گل سنائی سی مولوی نو بلایا تو انہوں نے دیتا پونا گھنٹہ تے مولوی نے لاکھ چھڑیا 1.5 گھنٹہ. تے ایک جٹ دا صبح پانی دا وارا سی انہیں سوٹی چکی تے محفل دے دعا دے پھرن لگ گیا. بابا جی تینوں کیوں نے پتر تو تقریر کرتے میں انہوں ویکھ رہا گول رہا جنہیں تینوں بلایا. 2 گھنٹے ہو گئے نا تو جان نہیں تو جو ہے تے لنگر بھی ٹھنڈا نہ ہو جاوے وہ بھی کھانا ہے. تے چلو پھر ایویں چلو 5-7 منٹ اور لانے ہیں یاری والے دن 11 منٹ آکھے نے تے پورے کرنے ہیں. میرے نبی دے غلاموں سنے علامہ ابن جوزی عبد الرحمن 1000 سال پہلے کے عالم دین ہے. کتنے 1000 سال پہلے پتہ چلا اے میلاد بریلویاں نے شروع نہیں کیتا احمد رضا نے شروع نہیں کیتا. اے میلاد 1000 سال تو چلے آ رہا ہے. میرے نبی دی اماں حضرت آمنہ فرمانیاں نے میرا پتر آیا میرا لال آیا میرا بال آیا میرا لخت جگر آیا میرا نور نظر آیا. میرے پتر دے آن دی وجہ دے نال صرف میرا بیڑا روشن نہیں ہویا صرف میرا گھر روشن نہیں ہویا صرف میرا حجرہ روشن نہیں ہویا صرف میرا مکہ روشن نہیں ہویا صرف میرا مکان روشن نہیں ہویا. میرا لال آیا اللہ نے سارا جہان روشن کر چھڑیا. حضور آئے تے سارا جہان کی ہو گیا تے مولوی جم پوے تے لائٹ ہی ٹر جاندی. اب ملا جی تشریف لے کے آئے نے انہوں نے وڈے ہو کے نبی دیاں بے ادبیاں کرنیاں نے اور ملا دے گھر ملا آئے تے لائٹ ٹر جائے. نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا کملی والا حضور دی اماں فرما ہن جڑی میں گل سنان لگا 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 10 دفعہ نہیں 20 دفعہ نہیں 100 نہیں 1000 دفعہ تسی سنیے لیکن آخری گل تسی کدی بھی نہیں سنی ہوئے گی. علماء ساریاں جاندے نے. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی فرماندے نے حضور دی اماں فرماونیاں نے جدوں میرے پتر دے جمن دا ویلا ہویا میں کی ویکھدی ہاں ایک مکان دے اندر میں موجود ہوں اپنے گھر دے اندر میں موجود ہوں میں کی ویکھدی ہاں 4 بیبیاں
لمبے لمبے قد نے کھجور دے درخت دی طرح 14ویں دے چاند دی طرح انہاں دے چہرے چمک رہے نے میرے کمرے دے اندر داخل ہوئی میں تھوڑا جہا ڈر گئی میں گھبرا گئی میں پریشان ہو گئی کہ دروازہ بند ہے مکان بند ہے کنڈی لگی ہے یہ بیبیاں میرے کمرے دے اندر کس طرح داخل ہو گئی میں پوچھیا میں آخیا من انتنا آن والی ہو تسی کون ہو میرے کمرے دے اندر کی لینا آئی ہو کادے واسطے آئی ہو انہاں دے وچوں ایک بی بی بولی مینوں آکھدی ہے لا تخافی ولا تحزنی گھبرا بھی نہیں پریشان بھی نہ ہو اسی تینوں اپنا تعارف کرانی آوا اونا جو ایک بی بی بولی میں نو آکھ دیئے آنا حوا میں حوا حضرت آدم علیہ السلام دی بیویاں دوجی بی بی بولی آنا آسیہ تو میں آسیہ فرعون دی بیویاں تیجی بی بی بولی آنا مریم میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانا چوتھی بی بی بولی آنا حاجرہ تو میں حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیویاں سونے اسماعیل دی امی جانا حضرت آمنہ فرمونیہ نے میں بڑی خوش ہوئی انیاں نیک بیویاں میرے گھر رے چاہیاں نے میں آخیا دسو کی لینا آئیاں کادے واسطے آئیاں حضرت آمنہ فرمونیہ نے حضرت حوا بولیاں آخریاں نے آمنہ اسی آپے نہیں آئیاں اپنی مرضی نال نہیں آئیاں اسی او دے حکم نال آئیاں کہ دے حکم نال آئیاں ایک دفعہ اللہ دا نال آئے چھڑو کی دے حکم نال آئیاں میں آخیا کی لینا آئیوں آخریاں نے آمنہ تیری گودی جندر جڑا بال ہون والا ہے جڑا لال ہون والا ہے جڑا شہزادہ ہون والا ہے اے کوئی عام نہیں ہے اے اللہ دا یار ہے نبیوں دا سردار ہے اللہ دا یار ہے تے نبیوں دا میں کہا تسی کی لینا آئیوں حضرت حوا بولیاں اسی آپے نہیں آئیاں اللہ دے حکم نال آئیاں تے رب نے سانو بھیجے ہے اسی تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے آئیاں ہون گل تسی ہزارہ مرتبہ سنیں اگلی گل سنے آجے حوالے دا میں ذمہ دار مولد العروس علامہ ابن جوزی عبدالرحمن ابن جوزی علماء ساریاں جان دیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ عورتیں میرے کمرے میں آئیں یہ بات خواب کی نہیں بولو یہ بات خواب کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ بات نیند کی نہیں نیندرچ میں نہیں ویکھیا ستیاں نہیں ویکھیا میں خوابج نہیں ویکھیا کہ عورتاں آئیاں نے نہیں جس طرح تسی تے میں آمنے سامنے زہری جسم نالانا بیداری دے عالم دے اندر جاگ دے ہویاں آپ فرمانیاں نے اے عورتاں جاگ دے ہویاں بیداری دے عالم میں میرے گھر رے چاہیاں نے بیداری کے عالم کے اندر جاگتے ہوئے زہری وجود اور زہری جسم کے ساتھ میں نے ان کو دیکھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ کائنات میں سب سے پہلی عورت کون ہے شاباش ماشاءاللہ اماں حوا سب سے پہلی خاتون کائنات میں کون ہے اماں اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب حضور نبی پاک علیہ السلام کی مکہ کی سرزمین کے اوپر ولادت ہوئی اس وقت حضرت حوا پاک کا دنیا سے وصال ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا صدیاں گزر گئی کئی 100 سال گزر چکے سن حضرت حوا نو دنیا تو پردہ کی دیا حضرت حاجرہ نو بھی دنیا تو پردہ کی دیا کئی صدیاں گزر گئی حضرت آسیہ تے حضرت مریم نو بھی سینکڑا سال گزر گئے سن اپنی قبراں دے اندر اپنی مزاراں دے اندر جا چکیاں سن سنیوں لڑنا نہیں گالی نہیں دینی غلط زبان استعمال نہیں کرنی گالی تے او دے وے جڑا جھوٹا ہوئے غلط زبان تے او استعمال کرے جدے کولو دلائل نہ ہون جدے کولو ثبوت نہ ہون اوے اسی سنی سچے ہاں ساڈا عقیدہ سچا ہے حضرت آمنہ فرمونیاں نے او عورتاں زہری وجود نال میرے کمرے دے اندر آئیاں 106 چک دے لوگوں میں تواڈے کولو سوال کردا اگر ہزاراں سال پہلے فوت ہو جان والیاں اے پاک بیبیاں اپنی قبراں دے وچوں اٹھ کے
مکے دی سرزمین تے آمنہ دے حجرے دے اندر آمنہ دے وہڑے دے اندر اگر ہزاروں سال پہلے فوت ہو جانے والیاں بیویاں اپنے سحری وجود نال آمنہ دے مکان آ سکدیاں نے تے سنیو عقیدہ بنا لو ساڈا زندہ نبی اسی غریباں دی محفل وچ بھی تشریف لے آ سکدا یا رسول حاضر ناظر حاضر ناظر دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا اے تھوڑی گزر ہووے شاید میرے آقا دا اے تھوڑی گزر ہووے آکھی سونے وائے نی یہ تیرا گزر ہووے اسی مر کے بھی نہیں مردے یہ تیری نظر ہووے ہائے ہائے اسی مر کے بھی نہیں مردے جے تیری ساڑھے تے کسے ایم پی اے دی نظر نہیں ایم این اے دی نظر نہیں ساڑھے تے مدینے والے محمد دی نظر ہے حضور ساسی حضور دی نگاہ دے اندر ہاں میرے نبی دیکھ رہے ہیں کہ 106 چکی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر میرے غلام اپنی نیند کو چھوڑ کر مجھ محمد کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں نبی نظر نہیں آتے اور نبی دکھتے نہیں ہیں نبی کو پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے یار تیری آنکھ ہوئے ویکھن والی تے سب کچھ نظر آتا بھائی وجاہت رسول صاحب دے پیر خانہ تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ ہن میں نے پہلے دس دینا ہن بڑے سیانے نے انہوں نے آخر میں ہن دساں چلو 15 منٹ اور لگ جان گے ہیں تو میں پھر گلاں سناندا تانوں گولڈے یہ خطیب آدمی نے نا خود یہ سمجھتے ہیں بھائی ہن کتھے بولنا ہے لیکن انہوں ساڈی بھی مجبوری ہے جو ربیع الاول شریف ہے باہر لمبی نہ ہو جائے ذرا تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گزرے نے بابا جی اتھے بہاول پور دے وچ علامہ غلام محمد گوٹوی وہ فرماتے نے میں نہ قوالی بھی چنگی نہیں لگدی سی تے میں کسی پیر نو بھی صحیح نہیں سمجھدا سا تے اللہ خیر کرے ویسے ساڈے پیراں دی اج کل حالت جڑی ہے نا بڑی پتلی اللہ اس ہدایت دے ساڈے پیراں نو بس ساڈے پیر بھی بہتے پٹڑی تو لے گئے نے اتر گئے نے پٹڑی تو نظرانے کٹھے کرن دے چکراں چ ہن ناراض ہو گئے نا تسی ویکھ لو سچی گل نہیں نا سن سکدے تسی ہیں سیاہ پیران دے نعرے مار 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 کے پیران نو چک کے اتھے لے گیا پیر وہی کامل جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو اعلیٰ حضرت نے جڑیاں پیر دیاں تعریفاں بیان کیتی ہیں پہلی شرط بیان کیتی ہے پیر عالم ہوئے کی ہوئے بولو تے ساڈے پیروں کو وضو دے فرض پوچھ لو تے نہیں پتہ پیر نو آکھو دعا منگو تے پیر یا ہاتھ بن کے تے اکھاں بن کر کے بیٹھے نے پتہ نہیں کی آکھ دے بیٹھے دعا نہیں منگن دا طریقہ آندا بس کرو ہن پیران دی اپنے مدرسیاں نو مضبوط کر لو آج جڑے علماء دے گلدستے بیٹھے نے مدرسیاں جو پیدا ہوندے نے تے ویسے اللہ دی قسم ہے سارے کماں دے وچوں نا پیر بننا بڑا ہی سوکھا ہے عالم بنن واسطے 8 سال پڑھنا پائے گا ایویں گل ہے نا مفتی بنن واسطے 10 سال لگن گے 2 سال اضافی لگن گے ڈاکٹر بنن واسطے ڈگری لینی پائے گی 8-10 سال وہ بھی پڑھنا پائے گا حتیٰ کہ مستری بنن واسطے بھی جنہیں تھوڑی مسجد بنائی ہے نا انہیں بھی اپنے پتر نو اتھے گرمی تے نال کھڑا کیتا ہونا ہے بھئی اگر مستری بننا ہی تے اتھے میرے نال کھلو ایویں ہے یا نہیں 2-3 سال وہ بھی لاوے گا ڈاکٹر بھی لاوے گا حتیٰ کہ جیڑے پاسے ٹر جاؤ تسی اتھے محنت ہے 2-3 سال لگ دے نے تے اللہ دی قسم ہے پیر بنن واسطے کوئی نہیں محنت صرف ابے دے مرن دی دیر ہے نہیں سمجھ آئی ابا جی گئے تے پتر سٹے تے بہ گیا تے پیر بن گیا ماشاءاللہ او تے دعاواں منگدا ہے ابا جی جلدی جان جو لوگ میرے ہاتھ چومن اور سنیو کچھ خوف خدا کرو ہر کسی کو پیر نہ مانو پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا
آج میں کہوں علامہ وجاہت رسول صاحب کہیں بھائیو میری جی میں عزت کر دے جے نا میرے پتر دی بھی کرے آجے تسی آکھو گے حضرت صاحب کران گے لیکن اس قابل ہوئے گا تے ہاں جی ممبر تے بمن دے قابل ہوئے گا تے عزت کران گے اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی دی اولاد نو نیک بنا دے تے پیر دا پتر بھاویں نہ بھی بہن دے قابل ہوئے اسی ہاتھی چمی جانے ہیں نظرانے دیتی جانے ہیں کیوں یہ دوگلی پالیسی کیوں سنیو کچھ خوف خدا کرو ہر ایرے غیرے کو پیر نہ مانو پیر کس نو منو میں عرض کردہ ہوں نا مرشد کاملی ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگو چھٹے تے میلیاں نو کر دے پیر مہر علی شاہ صاحب نا پاکستان چھاڑ کے ٹور گئے مدینے ارادہ کر لیا بھی میں مدینے ہی رہنا ہے بس اتھے میں ان باقی زندگی گزاراں گا تے حضور دے قدمہ دے بیٹے اتھے ہی رہاں گا ایک دن حضور دے قدمہ ہی ستے ہوئے سن تے نبی پاک خواب تشریف لے کے آیا فرمایا میرے علی واپس جا اتھے ایک قادیانی بے ایمان میری ختم نبوت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کر رہا ہے جا کے میری ختم نبوت تے پارا دے تے آپ حضور دے کہن دیتے واپس پاکستان تشریف لے کے آئے اگر نہ آپ نے ارادہ کر لیا سی کہ میں اتھے مدینے ہی رہاں گا تو پھر ایتھے آ کے جڑا کام کیتا بڑے بڑے پیر نظرانے لے کر بیٹھ گئے تھے ایک مہر علی تھا کسی نے کہا حضور بادشاہی مسجد میں نہ جاؤ کہا کیوں نہ جاؤں میری رگوں میں مدینے والے کا خون ہے اگر میں نے نہیں پہرا دینا تو کسی نے کہا حضور اگر وہ آ جاتا اور مناظرہ ہو جاتا تو فرمایا تو پھر کی ہونا سی مناظرہ ہو جاتا تو پھر کی سی اور میری کانڈ تے میرے بابے علی دا ہاتھ سی میرے نانے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے ہم تو ایسے پیروں کو مانتے ہیں میں 2 منٹ میں دے آجے آج نے پہلے نعت پڑھی ہے نا میرا سکا بھرا ہے تے تسی او دے نال کیتا ہے سلوک مترے آلا تسی او دے نال چنگی نہیں کیتی تے او میرا تے سکا بھرا ہے نا او ایویں 2 شعر نعت دے پڑھدا ہے تے او دے نال کوئی چنگی کر چھڑے آ جے مہربانی کرے آ جے کوئی او دے نال مترے بھراواں والا سلوک نہ کرے آ جے تسی بھی بھرا بنا لو تے ایویں 2 منٹ آؤ بیٹا 2 منٹ حاضری پیش کرتا ہے حضور کا ثنا خواں سمجھ کے نبی کے میلاد کا لنگر عطا کریں گے برکتیں ہو جائیں گی